نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا، تو پیش کرو، بین یدی، پہلے، نجواکم، اپنی سرگوشی سے، صدقتاً، صدقہ، ذالک خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وأطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، پھر اگر نہ پاؤ تم، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک حکم دیا اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے کا سرگوشی سے پہلے۔ سرگوشی کیا ہے؟ چپکے چپکے خاص بات کرنا کسی سے جو دوسرے کو سنائی نہ دے، یعنی عام مجمع سے ہٹ کر یا تنہائی اختیار کر کے یا کسی کونے میں جا کر پرسنل گفتگو کرنا، خاص گفتگو کرنا، اور ایسی آواز میں جو دوسرے کو سنائی نہ دے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت سے منافقین اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یا لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ویسے ہی کسی نہ کسی بات کو آپ سے الگ کرنا شروع کر دیتے اور آپ کا وقت ضائع کرتے تھے۔ مسلمانوں کو موقع نہیں ملتا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کے لیے ایک حکم نازل کر دیا صدقہ دینے کا، کہ اگر تمہیں خاص بات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، تو پہلے صدقہ دو، اس کے بعد سرگوشی کرو۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بلا وجہ سرگوشی کرنا چاہتے ہیں وہ رک جائیں گے، اور جو بخیل قسم کے لوگ ہیں وہ رک جائیں گے، اور وقت ضائع کرنے والے لوگ رک جائیں گے۔ اس لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو منافقین تو بخیل تھے ہی، وہ سب رک گئے۔ مسلمانوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ سرگوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ اترتا، تو وہ بھی احتیاط کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ 8-10 دن یہ حکم چلا، اور اس کے بعد کسی نے اس دوران گفتگو کرنے کی، سرگوشی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صرف علی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو سرگوشی کرنی تھی، تو انہوں نے صدقہ دیا اور سرگوشی کی، باقی کسی نے نہیں کیا۔ اور 8-10 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ختم کر دیا، کیونکہ جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، اور مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہ پہنچائی جائے، آپ کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تو الحمدللہ اس حکم کا فائدہ ہوا۔ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھا ہے کہ سرگوشی کا حکم استحبابی تھا، وجوبی نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا تھا اس لیے اس پر عمل کرنا تھا، اور لوگوں کو بلا وجہ بات کرنے سے روکنا بھی تھا، تو وہ مقاصد الحمدللہ حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ بہتر اس طرح ہے کہ صدقات و خیرات کرنے سے فقراء اور مساکین کی مدد ہو جائے گی، یہ بہت بہتر ہے، اور زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اس طرح کہ صدقات نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو صدقات و
پاک و صاف ہو جائیں گے، طہارت کا سبب بن جائے گا یہ صدقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فقراء کی مدد بھی ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اگر تم نہ پاؤ یعنی صدقہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اس میں گویا اجازت دے دی گئی ان فقراء اور مساکین کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ان کو ضرورت ہے حقیقت میں سرگوشی کی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے وہ لوگ سرگوشی کر سکتے ہیں، اگر ان کے پاس نہیں ہے صدقہ کے لیے تو نہ صدقہ ادا کریں، اللہ انہیں معاف کرے گا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب نہیں کیا تم نے یہ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور معاف کیا اللہ نے تمہیں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے. لوگ رک گئے جو اتنی باتیں کرتے تھے، وہ سارے کے سارے رک گئے. تو اللہ نے کہا کہ تم صدقہ دینے کے ڈر سے رک گئے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے حکم دے دیا صدقہ کرنے کا تو اب ساری سرگوشیاں بند ہو گئیں. ٹھیک ہے، اگر تمہارا مقصد صدقہ نہ دینا ہے تو یہ تو غلط ہوگا، کیونکہ صدقات سے فائدے تمہارے بھی ہیں اور مسلمانوں کے بھی ہیں. اور اگر تمہارا مقصد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہے تو یہ بہتر ہے. منافقین تو بخیلی کی وجہ سے رکے تھے، لیکن سچے مسلمان اس لیے رک گئے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ڈر گئے کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کیا، یعنی تم نے صدقے ادا نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں درگزر کیا اور معاف کیا، تو پھر اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرنا، فرض زکوٰۃ ضرور دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا. جب یہ ان احکامات پر عمل کرو گے تو صدقہ نہ دینے کا نقصان نہیں ہوگا. اس طرح کہہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ایک حکم تھا جو ہم نے نازل کیا اور اب اس حکم کو ہم نے منسوخ کر دیا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول جو کہیں اس کو مانتے رہو، تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی مقدر ہو جائے. باقی رہی بات کہ تم کیا کرتے ہو تو اللہ کو پتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اپنے اعمال درست کرنا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی ایسی قوم سے کہ غضب نازل ہوا اللہ کا ان پر، ما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسم کھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کی قلعی کھولی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور دوستی کرتے ہیں یہودیوں سے. تو دوستی کرنے والے جو ہیں وہ منافقین ہیں اور جن سے دوستی کر رہے ہیں وہ یہود ہیں.
مدینہ کے منافقین یہودیوں سے دوستی کرتے تھے کیونکہ دونوں کے دل میں اسلام دشمنی تھی. منافق بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، یہودی بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، جس کی وجہ سے ان کا دوستانہ ہو گیا کیونکہ دونوں کا نظریہ ایک تھا اور دونوں کے ارادے ایک تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہو جن پر اللہ ناراض ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ یہ منافقین نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اس لیے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں، اس لیے حقیقت میں مسلمان نہیں، اور ان میں سے نہیں، یہودی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہی نہیں ہیں اور نہ ان کے مذہب کو انہوں نے قبول کیا. تو نہ یہ یہودی ہے نہ مسلمان ہے، اور یہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. کیسی جھوٹی قسم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں. اس طرح کی وہ قسمیں کھاتے تھے، اور جب یہودیوں کے پاس جاتے تو ان کے پاس قسم کھاتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو ایسے کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہودی بھی ان پر یقین نہیں کرتے تھے اور مسلمان بھی ان پر یقین نہیں کرتے. تفسیر میں لکھا ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو جھوٹا، اور جھوٹا شخص ہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ جو سچا انسان ہو اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود ہی اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو شخص جھوٹا رہتا ہے تو اسے اپنی بات کی تصدیق کرانے کے لیے یا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بار بار جھوٹ کو صحیح کہنے کے لیے اس کو قسم کھانی پڑتی ہے. تو یہ منافقین جھوٹے تھے جس کی وجہ سے انہیں قسمیں کھانی پڑتی تھی. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون. تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بے شک انہوں نے برا کیا جو وہ عمل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھی ہے کئی بار وہ آیتیں جس میں منافقین کے عذاب کا ذکر ہے، جیسے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے. تو سب سے سخت عذاب ان منافقین کو ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی جو منافقت کر رہے ہیں، زبان سے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں قسم کھا کر، جبکہ اعمال سے کورے اور احکام سے روگرداں ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ برا عمل کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. ان لوگوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. کس طریقے سے ڈھال بنا لیا؟ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو آ کر قسم کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور یہ مراد نہیں تھی اور ہم یہ چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے اور ایسا ہو گیا. پھر قسم کھاتے تھے اور اپنے آپ کو سزا سے بچا لیتے تھے. اور جب یہودیوں کے پاس جاتے تو ان کے پاس بھی قسمیں کھاتے اور یہ کہتے کہ ہمارا مقصد یہ تھا اور ہمارا مقصد یہ تھا،
ہم مجبور ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں یا ان کی تصدیق کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے دل میں نہیں ہے، اور قسمیں ان کے سامنے بھی کھاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے لوگوں کی سرزنش سے اپنے آپ کو بچانے کے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو ان لوگوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے۔ کس طرح روک دیا اللہ کے راستے سے؟ ان لوگوں نے اس طرح روکا کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں اور شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوگ گھر کے لوگ ہو کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یقیناً اسلام سچا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی یہ باتیں ہیں۔ کیونکہ قرآن میں لکھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا کرو کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور پھر دوپہر کو کافر ہو جانا یا شام کو کافر ہو جانا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرتے تھے، تو بہت سے لوگ یہ سب باتیں سنتے تھے تو وہ اسلام ہی قبول نہیں کرتے تھے کہ کیا فائدہ ایسے اسلام سے کہ صبح کو مسلمان ہو اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ تو وہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز فائدہ نہیں دیں گے انہیں اموالہم ان کے مال، ولا اولاد اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ کا عذاب جب آئے گا اور اللہ ان کو جہنم میں سب سے نیچے داخل کرے گا تو نہ ان کے مال کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد کام آئے گی، نہ ان کا دوستانہ کام آئے گا، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تو یہ ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے جو دل سے سچے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور ان کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جس کا دل نہ مانتا ہو وہ پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، جس دن دوبارہ اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً سب کو، یعنی انہیں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، فیحلفون لہ، تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، اس کے سامنے بھی، کما یحلفون لکم، جیسے یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، ویحسبون، اور وہ سمجھیں گے، انہم علی شیء، کہ بے شک وہ کسی چیز پر ہیں یا کسی فائدے میں ہیں، الا انہم هم الکاذبون، آگاہ رہو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اتنے جھوٹ میں پختہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جا کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں، یقین نہیں، معلوم تو ہوگا ہی، یقین نہیں کہ اللہ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تمہارے دل میں کفر چھپا ہے، تم ظاہر نہیں کرتے، لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ لیکن چونکہ انہیں یقین نہیں اور قسمیں کھا کر اس میں پختہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا، اور ہم یہ کرتے تھے، اور ہمارے دل میں یہ بات تھی۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا بات تھی، اور
یہ کس طرح کفر اور شرک چھپائے ہوئے بیٹھے تھے. تو اللہ نے کہا الا انہم هم الکاذبون، سنو بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں. بار بار اللہ نے ان کو جھوٹا کہا، یہاں تک کہ سورہ منافقون میں جب ان لوگوں نے کہا نشہد انک رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے کہا واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقوں اور کافروں کی تصدیق کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اور ایسی تصدیق جو منہ سے کرتے ہو اور دل میں کچھ ہے. اگر دل سچا ہوتا تو مسلمان ہو جاتے، کیا سچے مسلمان ہوتے؟ لیکن جب تم اسلام قبول نہیں کرتے یا یہ ہے کہ دل سے ایمان نہیں لاتے تو تمہاری مدحت کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے غیر مسلم اور بہت سے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں اور نعتیں لکھتے ہیں. ان کی نعتوں کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کو ضرورت نہیں. آپ کا مقام تو اللہ نے خود ہی بلند کر دیا. پھر ان غیر مسلموں اور ان منافقوں کی نعتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ بدعتیوں کی نعتوں کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا. اس سے زیادہ نہ انہیں بڑھانا ہے نہ اس سے نیچے کرنا ہے. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. غالب آ گیا ان پر شیطان تو بھلا دیا انہیں اللہ کا ذکر. اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کی جماعت ہے یا شیطان کے لشکر ہے. الا سنو ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا لشکر ہی خسارہ پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ منافقین شیطان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل کے دو گروہ، ایک حق کا گروہ اسلامی گروہ مسلمانوں کا، اور ایک باطل گروہ کفر کا گروہ مشرکوں کا. یہ دو ہیں، دو لشکر، ایک اسلامی لشکر اور ایک کفار کا لشکر. تو یہ جتنے منافقین ہیں ان سب کا تعلق کفار اور شیطان کے لشکر سے، کیونکہ سارے کفار شیطان کے لشکر اور شیطان ان کا ساتھی ہے، وہ ان کے ساتھی، اور منافقین کفار کے ساتھی ہیں، اور اس طرح یہ بھی شیطان کے لشکر میں شامل ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان پر شیطان غالب آ گیا، ان کے اعمال کو بہتر قرار دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم سمجھدار اور عقل مند ہو، دیکھو کیسے ان کو بھی بیوقوف بنائے ہوئے ہو، ان کو بھی بیوقوف بنائے ہوئے ہو. اس طرح کی باتیں کر کے ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم ہی سمجھدار ہو، تم ہی عقل مند ہو، اور تم اپنے راستے پر قائم رہو، اور اس طرح ان کو اپنے راستے پر وہ لگا دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اپنے مکر و فریب سے اور اپنی باتوں سے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو ان کو بھلا دیا اللہ کا ذکر. جب کوئی حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس حکم کی پرواہ نہیں کرتے، کسی بات سے روکا جاتا ہے تو اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی بات سے یہ لوگ غافل ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور غافل کر دیا. اللہ نے کہا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے، شیطان کا لشکر ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنو بے شک شیطان کا لشکر یہی خسارہ پانے والے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اور سچائی یہی ہے کہ مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ان کو عزت حاصل ہوگی، ان کو مقام حاصل ہوگا. لیکن ہم لوگ جب اللہ سے، اس کے احکام سے، اس کی محبت سے، اس کے دین کی محبت سے دور ہو گئے اور
سے دشمنی کی، اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، تو آج جو حال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ سے ذلیل مخالفت کرتے ہیں، کفار مخالفت کرتے ہیں، مشرکین مخالفت کرتے ہیں، یہود و نصارہ مخالفت کرتے ہیں، منافقین مخالفت کرتے ہیں، جتنے ہیں سب اسلام اور توحید کے مخالف ہیں۔ تو جتنے لوگ موحدین کے اور توحید کے مخالف ہیں وہ سب شیطانی گروہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل و رسوا کیا ہے، یعنی یہ کبھی عزت نہیں پا سکتے، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور انتہائی ذلیل لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شمار کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ عزت دار ہیں، یہ عزت دار نہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ ناپاک ہیں، اور یہ اللہ کی نظر میں بے وقعت ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ باتیں سمجھیں اور ان کو بے وقعت سمجھیں، مسلمانوں کو عزت دیں، مسلمانوں سے محبت کریں اور ان کے طور طریقوں سے باز آئیں، کیونکہ یہ منافقین، یہ یہود، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ سب کے سب اگر اس دنیا میں ہماری بدعملی کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے تو آخرت میں یقینی طور سے یہ ذلیل اور رسوا کیے جائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے ان ذلیل لوگوں سے محبت اور دوستی کرنا بند کریں، مسلمانوں سے محبت کریں، اسلام سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تاکہ ان کی جماعت میں ہمارا شمار ہو اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ ورنہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہماری محبت اور ہماری دوستی ان منافقین اور کفار سے ہو گئی تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے اور پھر بچنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور توحید و سنت پہ باقی رکھے، اور شرک و کفر سے اور ان سے تعلقات بنانے سے ہمیں بچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ